زبان کے متعلق جو باتیں ہمیں جاننا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا، حضرت یعقوب کا خط، حضرت یعقوب کے نام خط، 3 باب، 2 آیت۔ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے ماجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے۔ رائٹ۔ زبان کے متعلق خدا کے خادم یعقوب نے ایک اچھی بات کو لکھا ہے، کیا کوئی بھی کیوں نہ ہو اپنے جسم کو پاکیزگی سے حفاظت کرنا ہے تو، اور بدن کو پاکیزگی میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے جس کی حفاظت کرنا ہے اپنی زبان کی۔ مہربانی سے اس پر غور کریں۔ حضرت یعقوب لکھتے ہیں، اور اس کتاب کو نئے عہد نامے میں امثال بھی کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ کئی لوگوں کو معلومات نہ ہونے پر بھی اس کو امثال کہا جاتا ہے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس یعقوب کے خط میں پورا نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، سمجھائش کی باتیں لکھی گئی ہیں۔ عمدہ باتوں کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے اور وہ سارے بدن کو بھی قابو کر سکتا ہے۔ جو کوئی اپنی باتوں میں خطا نہیں کرتا، اگر ہم خطا نہیں کریں گے تو ہم اپنی باتوں سے خطا یا غلطی نہیں کریں گے یا اپنی زبان سے غلط نہیں بولیں گے، اپنے سارے بدن کو قابو رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی باتوں میں چوک جاتے ہیں تو عموماً دوسری باتوں میں بھی خطا کار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک تمثیل لکھی ہے کہ کتنے طاقتور گھوڑے کو بھی اس کے منہ میں لگام لگا کر ہم وش میں کر سکتے ہیں، اور چاہے کتنا ہوشیار ہو، کتنا شرارتی ہو اور کتنا بھی چالاک ہو، اور دوڑنے کے لیے تیار رہنے والے اس گھوڑے کو بھی اس کو قابو میں کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے منہ میں لگام لگانا۔ اور کس لیے انسان کا بدن قابو میں نہیں رہتا ہے اور جلدی سے اس میں غصہ آ جاتا ہے، دنیاوی غلط باتوں کے لیے جلدی سے جھک جاتا ہے؟ لیکن اگر ہم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنے بدن کو بھی ہم قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ کلام الہی کی باتیں ہیں۔ اس کی ایک دوسری تمثیل، اور کتنا بھی بڑا جہاز کیوں نہ ہو، وہ ہوا کے جھونکوں سے ایک طرف بہہ کر جانے لگتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار بہت بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ آندھی اور طوفانوں میں پھنس کر بھی ڈوب جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا جہاز ہونے پر بھی جب آندھی طوفان آتا ہے تو وہ بہنے لگتا ہے۔ لیکن یہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس بڑے جہاز کو بھی ماجھی کی مرضی کے مطابق ایک چھوٹی سی پتوار اس جہاز کا کیا کرتی ہے؟ وہ اس کو قابو میں کر لیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی پتوار ایک بہت بڑے جہاز کو وہ اپنے قابو میں کرتا ہے۔ 3 تمثیل وہاں پر ہیں، اور تیسرا ہے تھوڑی سی آگ، لیکن اس کو جلتا چھوڑ دے تو پورے ون میں آگ لگ جاتی۔ ہماری زبان بھی ایک آگ ہے۔ اس زبان سے بڑے بڑے جنگلوں کو جلا سکتے ہیں، زندگیوں کو تباہ کر سکتے ہیں، اس سے گھروں کو توڑا جا سکتا ہے، اس سے انسانوں کو تکلیف دی جا سکتی ہے، یا پھر یوں کہیں کہ ہم زندوں کو ہی دفنا سکتے ہیں۔ لیکن اسی وقت میں اس زبان کو قابو میں رکھنے سے، اپنے قابو میں رکھنے سے، اور اس سے ایک بڑی بھلائی پیدا ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہمیں غور کرنا ہے اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کی باتوں کو۔ سب سے زیادہ بتانے والی آپ کی زبان ہے، آپ کی باتیں۔ میں آپ کو پھر سے یاد دلاتا ہوں، آپ کون ہیں؟ اگر لوگ یہ جاننا چاہیں تو آپ 5 منٹ یا 10 منٹ باتیں کریں، اتنا کافی ہوگا۔
اور آپ کی باتوں کے معرفت یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں اور آپ کی ذہنیت کیا ہے۔ اور ہماری زبان سے باتوں کے معرفت لوگوں کو ہم پہچان سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی باتیں باہر آتی ہیں۔ اور اس لیے آپ کا دل کیسا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کی باتوں کو سننا ہوگا، اور ان سے بہت کچھ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کی ذہنیت کیسی ہے۔ اور ہماری روحانی زندگی کو بہت بتانے والی اور ہمارے کردار کو بتانے والی باتیں جو ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، ایک اہم فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ پہلا، حضرت متی کی معرفت انجیل 12واں باب، حضرت متی کی معرفت انجیل 12واں باب اور 36ویں آیت۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی باتیں لوگ کہیں گے ہر ایک بات کی معرفت، ایسا ہے ہر ایک باتوں سے، ایسا لکھا ہے۔ پھر کیا ہے؟ جو نکمی باتیں لوگ کہیں گے عدالت میں وہ ان تمام باتوں کا، ان میں سے ہر ایک اپنی باتوں کا حساب دیں گے۔ غور سے سنیے۔ اور کچھ لوگ ان کے زبان ہے یہ سمجھ کر کچھ نہ کچھ وہ نکمی اور فالتو باتیں کہتے رہتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا منہ کبھی بند نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہے، اور ان کا منہ کبھی بند نہیں رہتا ہے، وہ چپ نہیں ہو سکتے، وہ بولتے بولتے اور بولتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں حضرت عیسیٰ مسیح یہاں پر فرماتے ہیں کہ انسان کی بولی جانے والی باتیں، ہر ایک فضول باتوں کا عدالت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور کیوں اس طرح کی باتیں کی؟ اس طرح کی فضول باتیں کیوں ہیں؟ اس طرح کی احمقانہ باتیں ہم نے کیوں کی؟ اور کیوں اس طرح کی فضول باتوں میں اپنے وقت کو برباد کیا؟ اور ہاں، اس طرح یہ ضرور ہے کہ خدا ہم سے پوچھے گا۔ انسان کی ہر ایک نکمی اور فضول کی باتوں کا عدالت کے دن خداوند حساب لے گا۔ رائٹ۔ فضول کی باتیں کرنے کے لیے جو موقع ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ان باتوں پر غور کرنے سے فضول کی باتیں کرنے والے کو ایسا کرنے سے ہم روک سکتے ہیں۔ پہلا، گھر میں گھر کا کام اور کچن میں کام کرنے کے بعد ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ وہ گھر کے باہر جا کر بیٹھتی ہیں، اور پھر دوسرے گھر کے سامنے والے بھی آ جاتے ہیں، پڑوس والے بھی آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے 2-3 جماعتیں تیار ہو جاتی ہیں اور وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا کرنا؟ بات چیت کرنا۔ اور اس گھر میں کیا چل رہا ہے، اس گھر میں کیا چل رہا ہے، بازو والے کے گھر میں، سامنے والے کے گھر میں کیا ہے۔ اور فضول کی باتیں 2 یا 3 ایک جگہ پر بیٹھ جانے سے، اور کن مدوں کے متعلق ہم باتیں کرتے ہیں، کیا وہ کام آنے والی باتیں ہیں، کیا وہ روحانیت کی باتیں ہیں؟ خدا کے کلام میں ایک بہتر بات یہ بھی لکھی ہے، افیسیوں کا خط اس کے 4 باب میں، کہ بات سننے والوں پر فضل ہو، ان پر فضل ہو۔ کیا ہو؟ ان پر فضل ہو، ان کو شک نہ ہو۔ لیکن کچھ جب باتیں کرتے ہیں تو سامنے والے کو بڑا شک ہوتا ہے، خاص کر بہنیں، کیا تمہارا شوہر وقت پر آتا ہے؟ اور تمہیں کیسے معلوم میرے شوہر وقت پر گھر نہیں آتے؟ ارے ہاں، مجھے کیا لینا، وہ تمہارا شوہر ہے۔ اور کسی کے بھی ساتھ جائے، مجھے کیا کہنا، ہاں ٹھیک ہے جا کر آتی ہوں، ارے رکو بھابھی رکو، نہیں مجھے کیا لینا، وہ کسی کے ساتھ بھی رہے، مجھے کیا کرنا۔ ان باتوں سے کسی کی بھلائی ہو رہی ہے؟ آپ بتائیے۔ اور کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں تو سننے والے کو بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ سامنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور سامنے والے کو سن کر افسوس ہوتا ہے، وہ زخمی ہوتے ہیں۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ جب آپ باتیں کریں تو سننے والوں کو ان باتوں پر شک نہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کی باتوں سے لوگوں کا شک دور ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر رہنے والے ڈر کو آپ کی باتیں سن کر وہ باتیں دور ہونا ہے، اتنا ہی کریں، لیکن ڈر پیدا کرنے والا جیسا نہیں بننا ہے۔ خدا کے کلام میں ایک بہتر طریقے سے یہ بات لکھی ہے کہ سننے والوں پر فضل ہو ضرورت کے مطابق، اور بنا ضرورت کے کبھی نہ بولیں۔ جہاں پر آپ کو نہیں بولنا ہے چپ رہیں، ایسا لکھا ہے۔ ہماری باتوں سے دوسروں کی ترقی ہو، وہ کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اور اگر آپ کی باتیں اچھی ہیں تو سننے والوں کے لیے یہ بھلائی کو لے کر آتی ہیں۔
और उसका भरोसा भी मजबूत होता है और सुनने से रूहानी जिंदगी भी मजबूत हो जाती है और उनके घर के मेल मिलाप में बढ़ोतरी होती है और जिंदगी में तसल्ली, सुकून और इत्मीनान होता है। ये तब होगा जब आपकी बातें अच्छी होंगी और आपकी बातें नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। सुनने वालों के लिए आप जो कुछ भी कहते हैं उनसे उनको नुकसान ना पहुंचे और सुनने वालों को उन बातों से भलाई हो सके, जरूरत के मुताबिक भलाई और एक दूसरे की बढ़ोतरी। लिखा है दूसरों की बढ़ाई के लिए जो बेहतर हो, और लिखा है कि कोई भी बुरी बात तुम्हारी जबान से ना निकले और बढ़ोतरी के लिए बेहतर, भरोसा करने के लिए अच्छा हो, रूहानी जिंदगी की बढ़ोतरी के लिए बेहतर हो और सुनने वालों के लिए भी ये बेहतर होनी चाहिए। आप उसी तरह की अच्छी बातों को बोलिए, लेकिन कौन सी बातें नहीं आना चाहिए? कोई भी गंदी बातें और गलत बातें तुम्हारी जबान से कभी भी बिल्कुल ना निकले और निकम्मी बातें तुम्हें जबान से उनको निकालने की इजाजत नहीं है। अब अमूमन क्या होता है, जब यह 2 या 3 शख्स मिलकर बैठते हैं, वो चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों, किस मुतालिक बातें करते हैं? अजीज भाइयों और बहनों, जब यह 2 या 3 लोग मिलकर बात करते हैं ऐसे वक्त में, और आप भी उनके साथ मिलकर बात करने की जब कोशिश करते हैं या फिर सोचते कि इन बातों से मुझे क्या लेना देना, और चले जाते हैं। और बहनों से, मान लो आपके घर के आसपास 2 या 3 औरतें बैठी हुई हैं और अच्छे वक्त पर बैठी हैं, ये सोचकर आप भी अपना वक्त वहां पर बर्बाद करते हैं, या फिर मुझे क्या करना है इनसे, तो फिजूल की बातें करती हैं और इनकी बातों से मुझे या मेरी रूहानी जिंदगी को 1% भी, कुछ भी तो फायदा नहीं होगा। ऐसा कहकर क्या आप दरवाजा बंद करके दुआ के लिए बैठती हैं? और मैं मालूम कर रहा हूं, इंसान जो बातें फिजूल या निकम्मी कहती है उन सब का हिसाब देना है, इसलिए फिजूल बातें करने का मौका कब मिलता है? जहां 2 या 3 बैठते हैं वहां पर होता है, और वो आपके ऑफिस में हो सकता है, और ऑफिस में खाना खाते वक्त हो सकता है, या काम करते वक्त ये हो सकता है, या फिर ये बुजुर्गों की कथा कहानियों की बातें हो सकती हैं, निकम्मी बातें हो सकती हैं। अब गौर करें, और ज़बूर के लिखने वाले ने क्या लिखा है? अहमकों के रास्ते पर और उनकी बातों पर। ऐसी जगह ना खड़े होकर, हंसी मजाक करने वालों के साथ ना बैठकर, ऐसी जगहों पर ना जाकर, गलत लोगों की बातों पर हमें नहीं चलना है, गुनाहगारों की मजलिस में खड़ा नहीं होना है, और जो हंसी मजाक करने वाले बेहुदा लोग हैं वहां पर जाकर इसकी मजाक उड़ाते, उसकी मजाक उड़ाते, इसकी हंसी करते, और वो लोग सब, हाँ, अगर गिर गिर कर हंस रहे हैं तो, और इस मजलिस में तो बड़ी हंसी ठट्टे हो रहे हैं, और आप भी वहां पर बैठ जाते हैं जाकर। ये बुरी आदत। कौन सी आदत? बुरी आदत, दूसरे को गलत समझकर बात करना और दूसरों को मजाक में उड़ाकर बातें करना, दूसरों पर फफ्तियां कसना, और ये अपने पागलपन को दिखाते रहते हैं। कलाम को सुनने वाले भाइयों बहनों, गौर से सुनिए, कभी भी दूसरों पर अहमकाना बातें बोलकर और उनका मजाक उड़ाकर और उनको बेइज्जत करते हुए हम जब खुश होते हैं, उसको देखे हैं, वो एक बड़ा पागलपन है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप दूसरों को हंसाना ही चाहते हैं तो अपने ऊपर कुछ अहमकाना बात कहिए, दूसरों पर क्यों कहते हैं? क्या सामने वाला आपको नीचा नजर आता है? और क्या वो इतना गिरा हुआ है कि सामने वाले की आप मजाक करते हैं और अपने आप बर्दाश्त नहीं करते? बिल्कुल नहीं। और मानो अगर कोई आप पर मजाक करे तो क्या आप सह सकोगे? आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा कि नहीं? फिर जब आपके ऊपर कोई मजाक करता है, आपको गुस्सा आता है, तो क्या सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन अगर उसको गुस्सा आता है तो आप खुश होते हैं, छी, और उसको दुख पहुंचाना आपको अच्छा लगता है, गलत है। और ये अच्छी जहनियत का सबूत नहीं है। इन बातों को आप अच्छी तरह से समझिए कि आप कभी भी अपने सामने वाले को नीचा जानकर उसकी हंसी उड़ाते और उसका मजाक करते हैं, और इस तरह से पागलपन करना ये रूहानी लोगों की निशानी बिल्कुल नहीं। इस बात पर आप गौर करें। हमारे सीखने वाली बातों में सबसे पहला जो सबक है, आपके साथ जब 2-3 लोग होते हैं तो फिजूल की बातें अपनी जबान से मत निकलने दीजिए। इसलिए आज हमें एक फैसला करना है कि अब आज से मैं फिजूल की बातों के लिए जगह नहीं दूंगा, बुरी बातों के लिए जगह नहीं दूंगा, और फिजूल अहमकाना बातों के लिए जगह नहीं दूंगा। और अगर मुझे कुछ बात करना भी पड़े तो जो दूसरों की तरक्की के लिए बेहतर हो, मैं वही बातों को अब करूंगा।
اور मैं सिर्फ वही बातें करूंगा जिससे दूसरों की भलाई हो, दूसरों की तरक्की हो, ऐसी ही बातों को मैं करूंगा। इसके अलावा उन्हें चोट पहुंचाने के मकसद से या फिर कुछ गलत और बुरी बातें मैं अपने मुंह पर आने नहीं दूंगा। इस तरह का एक फैसला आपको करना है। दूसरा, फिजूल की बातें करने का दूसरा मौका कब मिलता है आप बताएं? कोई बताएंगे? वो है टेलीफोन, मोबाइल या टेलीफोन। अब गौर करें, चाहे मोबाइल हो या टेलीफोन हो, उस पर फिजूल की बातें करने के लिए नहीं है। ये वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। मैं फिर से इन बातों की याद आपको दिला रहा हूं कि अगर आप खुदा के खौफ में जीते हैं तो गौर से सुने, और हकीकत में आप अगर खुदा के साथ चलते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर गौर करें और इन बातों को सुने और समझें। अगर आपके दिल में खुदा का खौफ ना हो तो ये बातें आपको पसंद नहीं आएंगी, और ये बातें आपके दिल में जड़ नहीं पकड़ेंगी, और ये बातें आपकी जिंदगी में कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन उसी वक्त खुदा का खौफ अगर आपके दिल में हो तो खुदा ने ही इन तमाम बातों को कहा है कि इंसान जो तमाम निकम्मी और फिजूल की बातें कहते हैं, और हश्र के दिन उन सब को हिसाब देना होगा। और इस तरह से खुदा ने फरमाया है तो ये जरूर है कि न्याय होगा। और इसलिए क्या करना है कि हमें फिजूल बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ज़बान को काबू में करना है। फिजूल की बातें करने का एक और दूसरा तरीका क्या है? मोबाइल या टेलीफोन। अब चाहे मोबाइल हो या फिर टेलीफोन हो, ये किस लिए है? तमाम फिजूल की बातें करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये बेकार की बातें करने के लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरे को खुशखबरी देने के लिए है। और जो पैगाम आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पैगाम पहुंचाने के लिए, उनको बताने के लिए है। और ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई एक सबक है, कोई अच्छी बात है जिसको बताने के लिए। और टेलीफोन और मोबाइल का इजाद करने पर आज इनके अंदर लोग इन पर फिजूल की बातें करते हुए घंटों घंटों अपना वक्त बर्बाद करते हुए, और एक के बाद एक से बात किए, फिर दूसरे से बात की, फिर तीसरे से बात की, हमेशा बातें करते हुए, और सबसे बातें करते हैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया, हाँ हाँ ये भी हो गया। और कौन है बात करने के लिए? पता नहीं क्यों। गौर से ख्याल करें, जो ज्यादा वक्त मोबाइल या टेलीफोन पर बिताता है, यकीनन उनकी ज़बान पुख्ता नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप समझे तो कलाम इलाही में इस तरह से लिखा है कि जहां बहुत ज्यादा बातें होती हैं, और बताइए क्या है, जहां पर बहुत ज्यादा बातें होती हैं वहां बुराई भी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा बातें करने वाले शख्स हैं तो जान लें कि आपकी बातों से बुराई भी होगी। और इसलिए मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल या टेलीफोन पर बात करते हैं तो यकीन जानिए कि आपकी जबान वो अच्छी जबान नहीं है, वो अच्छी बातें नहीं कहती, और इसलिए तो हमेशा बोलती रहती है, और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं, कभी सुनते रहते हैं। अब गौर से सुनिए, आमतौर पर बहुत ज्यादा बातें करने की वजह से बुराई होती है। जहां बहुत ज्यादा बातें होती हैं वहां बुराई होती है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा फिजूल बातें नहीं करना है। आज एक वादा करेंगे, मोबाइल को मैं अपने हाथों में नहीं रखूंगा। क्या बोले आप? क्या बोले? और कहिए बाइबल मत पकड़िए, कहीं भी छिपा कर आ जाएंगे। और ऐसा कहिए कि पढ़ने वाली किताबें मत पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कहें क्या मोबाइल नहीं छूना है, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? और खुदा के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन आपकी हंसी से मालूम हो गया है, खुदा के बिना भी जी सकते हैं लेकिन, और कुछ शौहर कहते हैं कि हम बीवी के बिना जी सकते हैं लेकिन, और फिर कुछ बीवियां भी कहती हैं शौहर के बिना जी सकती हैं लेकिन फोन के बिना जी नहीं सकते। छी, निकम्मी जिंदगी, एक निकम्मी जिंदगी। और बहुत सी बातों से बुराई पैदा होती है। मुझे और आपको खुदा के सामने खड़ा होना है तो हमें अपनी बातों को कम करके बोलना है। और फिजूल की बातें करने के लिए आमतौर पर इंसान के इस्तेमाल करने वाली अगर कोई चीज़ है तो, और वो मोबाइल ही तो है। इस मोबाइल से आप जितनी भी कम बातें करें और जितना भी आप अपने मोबाइल को अपने से दूर रख सकें, तो फिर आपकी ज़बान से कम बातें होंगी और कम ही आप खताकार होंगे। सिर्फ एक मोबाइल ही नहीं है। हाँ, फिर एक ही मोबाइल नहीं है। अगर बात करते वक्त अगर मान लो वो बिजी हो तो फिर एक दूसरा नंबर है, फिर उस दूसरे को लगाते हैं। दो मोबाइल,
ٹھیک ہے 2 موبائل ہیں لیکن منہ کتنے ہیں آپ بتائیے. ہاں اور ایک طرف دوسرے سے ہاں بتاؤ تھوڑی دیر رکیے آپ 1 منٹ رکیے اور بول 1 منٹ رک. کیا ہے یہ؟ اور خدا نے بڑا اچھا کیا کہ بولنے ایک ہی زبان دی. اسی سے ہم بڑے پریشان ہیں. اگر خدا نے 2 زبانیں دی تھی تو کیا ہوتا. اور اس لیے یہ کہاوت ہے کہ خدا نے ایک زبان دی ہے کہ ہم کم بولیں اور 2 کان دیے ہیں کہ زیادہ سنیں اور اچھا سنیں. اس لیے اب آپ یہاں پر غور کریں کہ اگر آپ زیادہ بولنے والے ہیں تو کم سنیں گے. کیا آپ اس بات کو سن رہے ہیں؟ اگر زیادہ بولنے والے ہیں آپ تو بہت کم سنیں گے. لیکن اگر آپ کم بولنے والے ہیں تو آپ زیادہ سنیں گے. اور اس دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ترقی کیے. کیوں ایسا ہوا ان کی زندگی میں؟ کیونکہ انہوں نے کم بولا. آج آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا خدا کی نظروں میں عزت پانا چاہتے ہیں اور انسان کی نظروں میں عقل مند بننا چاہتے ہیں؟ اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ چپ رہنے والا شخص دانشمند ہوتا ہے. لیکن احمق اپنے من کے خیالوں کو یوں ہی بتا دیتا ہے. لیکن دانشمند شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اور اس کو جب بولنا ہے وہ تبھی بولتا ہے. اس کو جتنا بولنا ہے اتنا ہی بولتا ہے. اس لیے اچھی طرح سے جیتا ہے. لیکن دن بھر منہ کھول کے بیٹھنے والا، دن بھر بولتے رہنے والا، ہمیشہ باتیں ہی کرنے والا. اب غور سے میری بات کو سنیے. اس دنیا میں دانشمند کی شکل میں اور روحانیت کی شکل میں ایسے لوگ پہچانے نہیں جاتے. ان کی ایک اچھی گواہی نہیں ہوتی ہے. اور اس لیے ہمیں فضول کی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری باتوں میں یہ ضروری ہے کہ بہت باتیں کرنے سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اور بہت باتیں جب ہم اپنے موبائل سے کرتے ہیں، اور یہ موبائل بھی ہم کو بڑے موقع دیتا ہے. اس لیے آج ہم کو یقیناً ایک فیصلے کو لینا ہوگا. کیا کہہ کر کہ اب سے میں اپنے موبائل فون سے 2 منٹ سے زیادہ کسی سے بات نہیں کروں گا، یا پھر 3 منٹ سے زیادہ بات نہیں کروں گا. اور ہمارے زمانے میں ٹیلی فون میں پیچھے سے ایک آواز آتی تھی اور وہ ٹائم کو بتا دیا کرتی تھی. ہر منٹ میں ایک آواز آتی تھی اور ہر 3 منٹ کے بعد پھر سے ایک آواز آتی تھی. کیا آپ نے اس آواز کو سنا ہے؟ سنے ہیں؟ ہاں، جنہوں نے سنا ہے وہ ہاتھ اٹھائیے. ہم سب نے وہ آوازیں سنی ہیں. اور کیوں تھا کہ اب اس آواز کے بعد بل بڑھے گا، اور یہاں سے اب بل بڑھے گا، اب زیادہ پیسے آئیں گے. یہاں تک کہ آنے والے فون کا بھی بل دینا ہوتا تھا. لیکن موبائل والوں نے کیا کیا ہے کہ 10 بجے کے بعد سب فری ہے. آپ کسی کو بور کر سکتے ہو اور کوئی بھی آپ کو بور کر سکتا ہے. ہاں، یہ بہت غلط ہے. اب کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا. آپ کس سے بات کرتے ہیں، کوئی بھی آپ سے بات کر سکتا ہے پوری رات، کوئی پیسہ نہیں لگتا. اور کس طرح سے یہ دنیا چل رہی ہے. خدا کا کلام کچھ اور کہتا ہے اور دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے. اور دنیا کہتی ہے رات بھر باتیں کرو. خدا کا کلام کہتا ہے فضول کی باتیں بالکل مت کرو. اور بڈھے بوڑھیوں کی سی باتیں مت کرو. ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو. اور انسان کو اپنی تمام بری اور فضول اور غلط باتوں کے لیے حساب دینا ہوگا. اور اس طرح سے خدا کے کلام میں لکھا ہے آج ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اب سے میں فضول باتوں کو موقع نہیں دوں گا. بہت ضروری ہونے پر ہی میں موبائل پر بات کروں گا، اور اگر بہت زیادہ ضروری ہو تبھی میں باتیں کیا کروں گا. ایک ایسا فیصلہ لیں گے کیا؟ ہمارے عزیز پیارے خداوند، فضول کی باتیں یہ ہمارے لیے برکتوں کو نہیں لاتی ہیں. فضول کی باتیں کرنے سے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے ان سب باتوں سے برائی ہوتی ہے، اور ایسی باتیں ہی ہمیں گنہگار بناتی ہیں. اے خداوند، ایسی زندگی سے ہمیں چھڑا لیجیے. سنے گئے ان تمام سبقوں کو اور ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کا فضل بخشیں، اور ان باتوں کے سبب سے کہ ہم اپنی زندگی اور بدن کو اپنے قابو میں رکھ سکیں، ایسی توفیق ہمیں فرمائے. مسیح یشو کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا، آمین. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.